بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس مسائل مفسدات نماز کے بارے میں، یعنی وہ چیزیں جن کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے۔ ان میں سے ایک کہ دوران نماز گفتگو کرنا، کسی کو کوئی بات کہنا یا اس کی بات کا جواب دینا، ان دونوں باتوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کے اندر ایسی غلطی کرنا کہ جس سے معنی بدل جائے، یہ بھی مفسد نماز ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی دیکھ کر تلاوت کرنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اور اسی طرح بلا عذر کھانسنا، وَالتَّنَخْنُخُ بلا عذر، ایک ہے کھانسی جو شرعی عذر ہے، بیماری ہے، وہ بندے کے اختیار میں بھی نہیں ہے، کنٹرول میں بھی نہیں ہے، لیکن اس انداز سے جس کو ہم گھنگورا کہتے ہیں نماز کے اندر، یہ مارنا، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ عمل کثیر، یعنی جس سے نماز کی اصلاح نہ ہو سکے، دور سے دیکھنے والا بندہ جب دیکھے تو یوں محسوس ہو کہ یہ بندہ نماز میں نہیں ہے، یعنی نماز کے ایک رکن میں 3 مرتبہ کوئی کام سر انجام دینا، حالت قیام میں ہے تو کبھی خارش کر رہا ہے، کبھی ٹوپی سیدھی کر رہا ہے، دستار سیدھی کر رہا ہے، یا ایک رکن میں 3 مرتبہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو یہ بھی مفسد نماز ہے، نماز اس سے فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تکلیف کی وجہ سے کراہنا، آہ اوہ یا کوئی اور لفظ نکالنا، یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اسی طرح دوران نماز انتقال کے لیے جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، اللہ اکبر، لفظ اللہ کو لمبا کر کے پڑھ دینا، اللہ اکبر، یا اسی طرح اکبر کی با کو لمبا کر دینا، اللہ اکبر، اس طرح، تو یہ چیزیں بھی نماز کو توڑ دیتی ہے۔ دوران نماز کھانے پینے سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اگرچہ ایک گھونٹ ہو، ایک لقمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی تھی، حتی الامکان وضو کرنے کے بعد اگر کھانا کھایا ہے تو نماز سے پہلے کلی وغیرہ کر لی جائے۔ اگر دانتوں کے اندر کوئی چیز پھنسی تھی وہ کھا لی، اگر چنے کی مقدار وہ چیز تھی تو یہ نماز کو فاسد کر دیتی ہے، اگر اس سے کم تھی تو یہ مکروہ والا معاملہ ہے۔ اسی طرح دوران نماز نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس پہ گرامی سن کر درود پاک پڑھنا، یا اللہ عز و جل کا نام سن کر عز و جل پڑھنا، یا دیگر کوئی بات اچھی دے کر سبحان اللہ کہنا، یا چھینک پر یرحمک اللہ کہنا، یا کوئی بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون وغیرہ پڑھنا، یہ ساری چیزیں نماز کو توڑ دیتی ہیں۔ اسی طرح ہنسنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اگر ہنسنا اپنے کانوں تک ہو تو نماز ٹوٹے گی، اگر ساتھ والے بندے نے سن لیا تو وضو بھی ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی، دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی جائے گی۔ دوران نماز اگر امام سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، واجب چھوٹ رہا ہے، یا پھر نماز کے اندر اصلاح والا معاملہ نہیں ہوگا، تو مقتدی کے لیے لازم ہے کہ وہ امام کو لقمہ دے۔ اور اگر ایسا معاملہ ہے کہ قرات کے اندر کوئی غلطی کا معاملہ ہوا ہے تو اس پر بھی مقتدی کے لیے ہے کہ وہ اپنے امام کو لقمہ دے۔ اگر نمازی کے آگے سے کوئی گزرنے لگے تو نمازی کیا کرے؟ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، ایک روایت کے اندر ہے کہ 40 تک، اب صحابی رسول فرماتے مجھے یاد نہیں رہا کہ محبوب نے 40 سال فرمایا، 40 دن مہینے فرمایا، یا 40 دن فرمایا، فرمایا کہ اتنی دیر تک بندہ کھڑا رہے لیکن نمازی کے آگے سے نہ گزرے۔ یاد رکھیں تب گزر سکتا ہے جب 1.5 فٹ کوئی چیز انگلی کی مقدار موٹی ہو اور وہ سترے کے طور پر اس کے آگے رکھی جائے۔ عمومی طور پر بعض اوقات ہمارے پاس جو مفرل وغیرہ یا چادر وغیرہ وہ ہم سامنے کھڑی کر کے آگے سے گزر جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، نمازی کے آگے سے گزرنے سے بچا جائے۔ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی آگے سے گزرنے لگے تو اس کو متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، یا قرات جو نماز کے اندر پڑھ رہا ہے اس کو بلند آواز سے کر سکتا ہے، یا جس طرح نماز پڑھتے ہوئے اشارے کے ساتھ اس کو آگے سے روک سکتا ہے تاکہ وہ آگے سے نہ گزرے۔ اگر عورت کا معاملہ ہے تو عورت اپنی آواز بلند نہیں کر سکتی، عورت تسبیح کرے گی، یعنی اپنی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر ایسے مارے گی تاکہ آگے سے گزرنے والا جو ہے وہ رک جائے۔ اگر کوئی بندہ بالفرض نماز کے آگے سے گزر جاتا ہے
تو یاد رکھیں گزرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اس لیے حتی الامکان وہ احباب جو تاخیر سے مسجد میں آتے ہیں وہ کوشش کریں آگے والی صفوں کے اندر نماز پڑھنے کی۔ عمومی طور پر ایک احباب لیٹ آتے ہیں، دوسرا مساجد کے دروازوں کے آگے نماز شروع کر دیتے ہیں، اور رک جانے والے احباب بھی چند گھڑیاں انتظار نہیں کرتے اور نمازی کے آگے سے گزر جاتے ہیں، جس سے وہ خود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور دروازوں کے سامنے نماز پڑھنے والا بندہ بھی گناہگار ہوتا ہے۔